السلام علیکم دوستو، آج کی اس کہانی بہت مزیدار ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد آخرکار میرے گھر والے مان ہی گئے۔ انہوں نے میری شادی میری پسند سے کی تھی۔ میری بیوی کی عمر بھی زیادہ نہ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس طرح میری سالی بھی اس سے لاجواب تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی سالی پر پیار آنے لگا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی کو تقریباً 4 سال گزر گئے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میں اور میری سالی کی فرینکنس آپس میں بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سسرال کی سب لڑکیاں بہت زیادہ پیاری ہیں۔ میری سالی کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میری سالی کی عمر 16 سال تھی۔ میری سالی کی جوانی عروج پر تھی۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری سالی کے حسن میں خوبصورتی اور زیادہ بڑھتی گئی تو اور بھی لمبی اور سفید ہو گئی۔ میری عمر ان دونوں بہنوں سے زیادہ تھی۔ میں اس وقت تقریباً 28 سال کا تھا اور کراچی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، اس لیے میری سالی اور میرے سسرال میں بہت عزت کرتے تھے۔ کچھ سالوں بعد میری کمپنی والوں نے میرا ٹرانسفر ایک دوسرے شہر کر دیا، جہاں نہ تو میرے گھر والے اور نہ ہی میرے سسرال والے تھے، کیونکہ یہ شہر بہت زیادہ دور تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس شہر میں شفٹ ہو گیا اور یہاں میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا۔ اب ہم اپنے سسرال اور اپنے گھر سے بہت زیادہ دور ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو اس کی بہن ہے وہ امتحان میں فیل ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سن کر بہت زیادہ عجیب لگا۔ اس کی بہن بہت ہی زیادہ لائق تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اب میں خود اسے یہاں رکھ کر خود تیاری کرواؤں گی، یہ سنتے ہی میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ میں تو اپنی سالی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اب میں اس دن کا انتظار کرنے لگا کہ کس دن میری سالی آئے۔ میں اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بہن کو میرے گھر رکھ سکتی ہے۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ ایسے تو میں اپنی سالی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ میرے گھر میں آئے گی تو جو میرا جی چاہے گا میں اس کے ساتھ کروں گا۔ جب میری نظر اپنی سالی پر پڑتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دوں۔ میری سالی اتنی پیاری لگتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سارا مزہ ہی اس کے اندر ہو۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب میری خوشی پوری ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس کی بہن ہمارے گھر آ گئی۔ جب میں نے اپنی سالی کی طرف دیکھا تو مجھے کافی پریشان دکھائی دینے لگی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ صرف امتحان کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی گڑبڑ ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے ابھی بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، اپنی پریشانی کی وجہ سے، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو ابھی رہنے دیتا ہوں، اس سے پوچھنا، کیونکہ اس نے دعا کافی دن ہمارے گھر ہی رہنا تھا، کیوں نہ بعد میں اس سے بات کروں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی سالی کو کہا کہ تم آرام سے کھانا کھاؤ، تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ہمارا گھر بہت زیادہ بڑا تھا، اسی لیے اسے علیحدہ ہی کمرے میں نے بھیج دیا۔ میری بیوی بھی ایک اسکول میں ملازمت کرتی تھی، اس لیے وہ خوب بہتر جانتی تھی کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی بہن کو پڑھایا کرو اور امتحان کی تیاری کرنا شروع کروا دو۔ اسی طرح میری سالی گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور جب میری بیوی نے اسے کہا کہ آ جاؤ اپنی کتابیں لے کر تاکہ میں تمہاری تیاری کروا دوں، اس کا تو جواب ہی کچھ اور تھا۔ مجھے لگا کہ اب اس نے پڑھنا نہیں ہے۔ اب میرے دل میں اس طرح کے خیال آنے لگے کہ یہ صرف پڑھائی کا معاملہ نہیں بلکہ کچھ اور معاملہ ہے۔ ایک دن میرا یہ شک بھی بالکل درست نکلا، جب میری بیوی نے میری سالی سے پوچھا آخر تم کیوں نہیں کتابیں کھولتی؟ اگر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میری بیوی سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ میری سالی اب بہت زیادہ زور سے رونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرو
اس سے غصے سے بات نہ کرو۔ اس بات پر شدید وہ بہت خوش ہو گئی اور میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے پیار بھرا چہرہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم آرام کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں، صبح تیاری کر لینا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اسے کسی بھی طرح پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ صرف امتحان کا ہے۔ میری بیوی بھی سمجھ گئی تھی۔ اب میری بیوی نے صبح ہوتے ہی اسے بہت پیار سے پوچھنا شروع کیا تو میری سالی نے اسے بتایا کہ وہ کسی سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے چھوڑ چکا ہے اور اسے استعمال کر چکا ہے، اور اب وہ لڑکا مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ جب یہ سب باتیں میری بیوی نے مجھے بتائیں اور مجھے ہی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اب تو میں بھی اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی کر چکا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو اپنے کمرے میں لایا جا سکے، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ شور ہی نہ مچا دے اور میری عزت پر پانی نہ پھیر دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح سے آمادہ کروں۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا اور مجھے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن ایک رات اچانک یوں ہوا کہ جب میں اور میری بیوی ریلیکس سو گئے تو میری بیوی کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میری سالی میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنا موبائل دے دے، میں ابھی واپس کر دوں گی، لیکن اس کے بارے میں باجی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری باجی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرا موبائل لے کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور کسی کو کال کرنے لگی۔ اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنا موبائل لینے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری سالی نے اپنا ہاتھ نیچے شلوار۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور مزیدار اسٹوریوں کے لیے اسٹوری ابھی اور بھی ہے، آگے آئیے اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ شلوار میں ڈالا ہوا اور ان ہدایات پر عمل کر رہی تھی جو اسے موبائل سے مل رہی تھی۔ پھر میں نے اور قریب جا کر سننے کی کوشش کی تو کوئی لڑکا اسے جو کچھ کہتا وہی کچھ کر رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس کا بوائے فرینڈ تھا، اسے سکھا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اتنی دور رہ کر بھی اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں خود ہی زیادہ پریشان ہوا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے اور کس سے بات کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ اب میں آسانی سے اسے پکڑ سکتا تھا۔ میری خوشی کی ہوئی انتہا نہ رہی۔ میرے موبائل پر ہر کال ریکارڈ ہوتی تھی، اسی لیے اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری سالی شور بھی بتا نہیں سکتی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتی تھی، کیونکہ اب اگر وہ ایسا کرتی تو اسے میں بلیک میل کرتا کہ تم نے جو کال یہ میرے موبائل میں کی موجود ہے وہ میں تمہارے گھر کو دکھا دوں گا۔ اس لیے اب مجھے بہت مزہ آ رہا تھی، اسے واپس نہیں مانگا اور اسے کال کرنے تھی۔ اب اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے سونے کی کوشش کی۔ نیند کہاں آ رہی تھی۔ اب میں منصوبے بنا رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے کر آؤں، لیکن کچھ بھی اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح سے میں اس کے ساتھ انجوائے کروں۔ منصوبے بناتے بناتے صبح ہو گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ کس طرح سے میں اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے سکتا ہوں۔ اسی طرح صبح ہو گئی، میں نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی جاتے جاتے بار بار مجھے سالی کا ہی خیال آیا۔ میرا دماغ کام میں دھیان نہیں دے رہا تھا، میرا سارا دھیان میری سالی پر تھا۔ جب میں آفس سے گھر آیا تو میں نے کیا سنا کہ میری بیوی نے مجھے کہا مجھے اسکول کی جانب 2 دن کے لیے شہر جانا ہے اور میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤں یا ادھر ہی چھوڑ جاؤں۔ میری بیوی نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے بھی اوپر سے یہ شو کروایا کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جیسا تمہیں مناسب لگتا ہے تم کر لو۔ میری بیوی کہنے لگی کہ دور کا سفر ہے اور میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں گی، اس کو کہاں لے کر جاؤں گی، یہ تھک جائے گی، میں اسے گھر ہی چھوڑ کر جاؤں گی، آپ اس کا خیال رکھنا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار کیا، جسے میری بیوی کو لگا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی اب یہ سوچنے لگی کہ میرا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور 2 دن کی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اسے کیا پتا تھا
कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। सुबह हुई तो मेरी बीवी तैयार हुई और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई, और अब मेरी बीवी ने 3 दिन बाद वापस घर आना था। मैं भी दफ्तर के लिए रवाना हुआ। दफ्तर जाते हैं मैंने सोचना शुरू कर दिया, आज मैंने सब कुछ रात को इसके साथ करना है। मैं अपना प्लान तरतीब देने लगा। शाम को जब घर आया तो मेरी सारी खाना बना चुकी थी। उसने खाना रखा और मैंने इसके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। मैंने खाना खाकर खाने की तारीफ की। खाने बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा ठीक है। अब मैं अपने कमरे में आ गया। खाना खाते ही ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे मुझे नींद आ रही हो। मुझे भी ज़रा भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किस तरह से अपने पास लेकर आऊँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा आ जाओ अंदर। मेरी साली मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने बैठ गई। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैंने अपनी साली से पूछा तो बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। मेरी साली अचानक से रोने लगी, कहने लगी मैं किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करती थी और मैं उसे बहुत ज़्यादा दफ़ा मिली भी थी, लेकिन अब वह शख्स मुझसे बात नहीं करता तो मुझे छोड़ गया है अपना आदी करके। अब मुझे इस पर तलब होती है। मैंने उससे पूछा बातों बातों में कि क्या तुमने उसके साथ सब कुछ भी किया है। मेरे साली ये सवाल करते ही बहुत ही अजीब नज़र से मुझे देखने लगी, जैसे वो अभी मुझे खा जाएगी। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं भी बच्चा नहीं था। मैंने बातों ही बातों में सब कुछ गंवा लिया। मैंने उसे इतना प्यार किया कि वो मुझे अपनी सब कुछ बातें बताने लगी। यहाँ तक उसने मुझे कहा कि आप मेरी मदद करें कि मैं इस लड़के को दोबारा मिल सकूं। मैंने अपनी साली को कहा कि जो तलब तो नहीं हो रही मैं सब जानता हूँ। मेरी साली ने मुझसे कहा क्या मतलब। मैंने कहा तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, मुझे सब बातें पता है कि तुम्हें किस चीज़ की तलब हो रही है और तुम क्यों इस लड़के से मिलना चाहती हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी तलब मैं मिटा सकता हूँ। लेकिन मेरी साली ने बहुत ही अजीब नज़र से मुझे देखा तो मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम सोच लो, अपने कमरे में जाओ और सोचो, अगर तुम आमादा हो जाओ तो वापस आ जाना। ये कहते ही मेरी साली उठी और बहुत गुस्से में मेरे कमरे से वापस चली गई। मैं भी देख कर हैरान रह गया। वो बहुत ही आराम से मेरे कमरे से चली गई। मैं फिर प्लान बनाने का सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। आधा ही घंटा गुजरा था कि वो दोबारा मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं खुद से अच्छा पड़ा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी साली खड़ी थी। मैंने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम का अंदर कर लिया। ज़ोर से अपनी साली को अपने साथ लिटा लिया। उसके गोरे जिस्म पर गोरे आम बॉब्स पर मेरे मुंह सामने आ गए थे। मैंने जल्दी से उसके आम अपने मुंह में डाल लिया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था और वो कुछ और ही जा रही थी। मैंने अपने कपड़े उतारे और अपने रात वाले कपड़े पहनकर उसे अपने साथ मिला लिया। मैंने और उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया। जो आए करते करते आधी रात गुजर गई। अब वो इस बात से परेशान हो रही थी कि कहीं माँ ना बन जाए, क्योंकि उससे बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वो पहले भी कर चुकी थी। मैंने अपने दरवाजे में से निकालकर एक टैबलेट दी और कहा कि इसे चूस लो, अब तुम माँ नहीं बन सकती। जैसे मैंने टैबलेट दी उसने खुशी के आंसू न रोके, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और आकर मुझसे चिमड़ गई और मुझे कहने लगे कि आज की तरह हम जब भी मौका मिला किया करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।